آج ایک ایسا حوالہ میں گوونڈی میں دے رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بیان نہیں کیا۔ شیعہ کا کافر ہونا شیعہ کی کتاب سے اور زبان مولا علی کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، برادران اہل سنت، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو شب وصال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منعقد کیا گیا ہے اور انہی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی غرض سے رکھا گیا ہے، جس میں بہت دور دور سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں اور پراپر گوونڈی کے بھی بہت سے احباب ہیں، علماء کی بڑی جماعت بھی موجود ہے۔ تو اس مبارک و مسعود محفل میں مجھے خطاب کا موقع حاصل ہوا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی جماعت کے دستور کے مطابق ہم عقیدت و محبت میں جھوم کر اپنے آقا اور ان کی اہل بیت پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی۔ آپ سب جانتے ہیں ممبئی میں پرمیشن بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی بات کو وقت میں ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا مزاج ابھی بھی بدل نہیں رہا ہے۔ لوگ ابھی بھی دیر سے آنے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر جلسہ یو پی، بہار، بنگال، آؤٹ آف ممبئی ہو تو چل جاتا ہے، لیکن بامبے میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میں جلسے کا خطیب خصوصی ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ میں مغرب کے بعد ہی آ گیا جی، اور یہ ہر جگہ تقریباً میری پابندی ہوتی ہے کہ میں وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، چند باتیں بتانی ہے، ذہن صاف کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی یہاں موجود ہوں گے کہ جو دونوں طرف آتے جاتے ہیں، دونوں طرف کی باتیں سنتے ہیں، یا موبائل کے ذریعے شیعہ ذاکرین کو، شیعہ علماء کو، نوحہ خانوں کو، مرثیہ خانوں کو سنتے ہیں، اور کچھ دماغ میں ڈاؤٹس ہیں۔ بس وہ چند ڈاؤٹس کلیئر کر کے مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ ویسے تو تقریباً یہ دوسرا تیسرا سال ہے مجھے گوونڈی میں، اس چوتھا سال اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، وہ ہجرت کے پہلے کے صحابہ ہوں، ہجرت کے بعد کے ہوں، انصار ہو، غزوہ تبوک والے ہوں، بدر والے ہوں، حنین والے ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، خلفائے راشدین میں سے ہوں، یا دنیا میں جو آخری صحابی بنا حضور کو دیکھ کر، تمام کے تمام صحابہ کے لیے قرآن کریم جو سورہ نمبر 57 ہے، اس کی آیت نمبر 10 اٹھا کر دیکھیے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ضعیف ہے، اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اس تمام گروہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے طبقے سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ہم دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے ہمیں اس فرقے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جب سے وہ عہد عثمان میں یہودیوں کی سازش سے سبائیوں نے یہ فرقہ بنایا ہے شیعوں کا، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ایک مستقل مذہب ہے، ہم ایک مستقل مذہب ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن جب ہمارے کچھ لوگ ان کی بولی بول رہے ہیں، ان کی باتوں کو لا کر کوڈ کر کر سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں،
اگر یہ معاملہ عوام کی حد تک ہوتا تب تو سمجھ میں بات آتی. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ گدی نشین پیر صاحبان مجاوران جن کے ہاتھوں میں درگاہ کی تولیت ہے، درگاہ کے متولی ہیں، یا بڑی بڑی جاگیریں جن کے پاس ہے، اہل سنت میں جن کا ہولڈ ہے، ایسے لوگ بھی اب رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں اور صحابہ کرام کی کمیاں، ان کے نقائص بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام پر عدالت لگا رہے ہیں. حالانکہ علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت یہ تنقید سے بالا تر ہے، ان پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی. آپ کو ایک قاعدہ میں بتا دوں کہ محدثین کرام جب حدیث لیتے ہیں اور راویوں پر جرح کرتے ہیں تو وہ صحابہ سے اگر کوئی روایت ہے تو صحابی پر جرح نہیں کرتے ہیں، صحابی کے بعد والے پر جرح کرتے ہیں. محدثین کرام ہو، مفسرین کرام ہو، شارحین کرام ہو، متکلمین اسلام ہو، مجتہدین ہو، مجددین ہو، دین کی خدمت کرنے والے یہ جتنے طبقات ہیں سب نے ہمیں بتا دیا کہ رسول اللہ کے جتنے پیارے ہیں، آنکھ کے تارے ہیں، جگر پارے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے وفادار ہیں، یعنی حضرات صحابہ کرام، یہ تنقید سے بالا تر ہے. ان پر عدالت نہیں لگائی جائیں گی، ان کی شان نہیں گھٹائی جائے گی، ان کے آپسی جھگڑوں کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا. وہ جو کچھ ان کے بیچ میں ہوا ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرنے والا ہے. 15 صدیاں گزرنے کے بعد جن کو ٹھیک سے 5 کلمے 10 سورتیں مکمل نماز پڑھنا بھی نہ آتا ہو، اب ایسے ٹچے لوگ اور ایسے گنجیڑی نشیڑی لوگ اگر صحابہ کرام پر بھونکنے لگے تو بتاؤ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ایسوں کا رد کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور رد بھی وہ کر رہے ہیں جن کا ٹیٹوا دبا دو تو جگہ پہ دم توڑ دیں گے، ایسے ٹٹ پونجیے جن کو گھر میں ضروری بات کے وقت بھگا دیا جاتا ہے، گھر میں ماں بہن دوسروں کے برتن دھو کر لا رہی ہے اور یہ چاندی کے چلم میں گانجا پھونک کر حرام کا پلہ یہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ تو باغی تھے. میں تھوڑا دوسرے ٹائپ کا بھی مولانا ہوں، ایک دم حساب میں، ایک دم گھر میں کھانے کو ہے نہیں، وہ چٹیا پیر، لٹیا پیر، ٹامک ٹوئیاں پیر، بالوں والی سرکار، جھاڑو سرکار، لوٹا سرکار کے پیچھے پڑ کے اس کی خانقاہ میں آنکھیں لال لال کر کے آ رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہیں، فسادی ہیں، امیر معاویہ نے اہل بیت پاک پر ظلم کیا، امیر معاویہ کا نام ٹھیک نہیں ہے، امیر معاویہ پہ دنیا بھر کے الزامات، جبکہ اہل سنت و جماعت سنی رہنے کے لیے خدائے وحدہ لا شریک کی قسم اس گوونڈی کے جلسے سے میں تمہیں عقیدہ دے کر جا رہا ہوں کہ کوئی شخص خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کعبے کا غلاف پکڑ کر سر پر قرآن اٹھا کر اللہ کی قسم کھائے میں سنی ہوں، اگر وہ امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے اللہ کی قسم وہ رافضی ہے، سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، سنی نہیں ہے. سنیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے تمام پیاروں کا ادب کیا جائے، تمام جگر پاروں کا ادب کیا جائے. صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، صحابہ ثقہ ہے، صحابہ جنتی ہیں، صحابہ عادل ہیں، صحابہ نجوم ہدایت ہیں، صحابہ کرام امت کے رہنما ہے، صحابہ کرام یقیناً جنتی ہیں. صحابہ کے حوالے سے جتنی روایات منفی پہلو کی ہے وہ سب اٹھا کر بمبئی کے کھاڑی میں ڈال دو، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے اس پوری جماعت سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہم سے کہتے ہیں صحیح حدیث دکھاؤ امیر معاویہ کے شان میں، اور جب تیری باری آتی تو ایران کی گلی سلی جعلی روایتیں اٹھا کر لاتا ہے کہ دیکھو امیر معاویہ نے ایسے کیا. یہ دوگلا پن کیوں؟ ہمارے ٹائم صحیح حدیث دکھاؤ. اب ایک گنجیڑی ککر متا صحیح حدیث دیکھیں گا رے، اور اپنے ٹائم ایران کی اس گلی سڑی روایتیں اٹھا کر لاتا ہے. نہیں چلے گا. امیر معاویہ بھونکتے تو کئی صحابہ پر ہیں محبت اہل بیت کی آڑ میں، اور اب تو ایک نعرہ چلا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر
کان کھول کے سن لو، بالکل نئی بات بتا رہا ہوں. اور جس کو بول نے غلبہ کیا ہو، اگرچہ بول پڑے، بیٹھے رہو. اب تو کہتے ہیں اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو ہم شیعہ ہیں. چٹیا سرکار بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے اندھ بھکت بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعہ ہے تو ہم شیعہ ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ شیعہ مانے علی کو چاہنے والے. آج ایک ایسا حوالہ میں گوونڈی میں دے رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بیان نہیں کیا. شیعہ کا کافر ہونا شیعہ کی کتاب سے اور زبان مولا علی کی ہے. بھائی صاحب پیچھے بیٹھ جاؤ، علماء کو آگے آنے دو، آپ عالم تھوڑی ہیں. معاویہ معاویہ رافضیوں پہ حاویہ، رافضیوں پہ حاویہ، غالیوں پہ حاویہ، سبائیوں پہ حاویہ. حوالہ غلط نکل جائے ماشاءاللہ پورے 1 CR کا انعام، 1 کروڑ نقد. کتاب بھی تیری، کتاب بھی تیری، لکھنے والا عالم بھی تیرا، اور زبان مولا علی کی. بہت شوق آیا شیعہ بننے کا. ابے ٹچے، ابے لچے، بہت شوق آیا تجھے شیعہ بننے کا. سن حضرت 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اگر حوالہ غلط نکل جائے. اور میں یو پی بہار سے نہیں آیا کہ 3-4 دن لگیں گے. 15 منٹ یہاں سے دوری پر ہے میرا گھر، 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ قصر ابو حنیفہ نیئر کارتیکا ہائی اسکول، کرلا ویسٹ، ممبئی. اتنے ڈیٹیل میں تم کو کوئی عالم اپنے گھر کا پتہ اور نمبر نہیں دے گا، اس لیے کہ سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببردی. کتاب کا نام ہے الکافی. جیسے ہمارے یہاں حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، 6 صحیح کتابیں ہیں. شیعوں کے یہاں حدیث کی 4 صحیح کتابیں ہیں جس کو صحاح اربع کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں صحاح 6، ان کے یہاں. مناظر بننا ہے نا، ڈیبیٹ کرنا ہے نا. ابھی مولانا کہہ رہے تھے مت الجھو، الجھو پھوڑ پھاڑ کے آ جا، آگے کا میں دیکھ لوں گا. صحاح اربع، اس میں ایک کتاب ہے الکافی. اس کے 3 حصے ہیں، فروع کافی، اصول کافی، روضۃ الکافی. دوسری ان کی کتاب ہے من لم یحضرہ الفقیہ، اور ایک استبصار، اور ایک تہذیب الاحکام. تو جیسے ہمارے یہاں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے بخاری، ویسے ہی ان کے یہاں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ الکافی. کون سی؟ الکافی کی جلد نمبر 8 کا حصہ ہے روضۃ الکافی. مولا علی فرماتے ہیں تمہاری کتاب الکافی چھپی ہے تہران سے، زبان ہے مولائے کائنات کی، حصہ 8 صفحہ نمبر 124. فرماتے ہیں سیدنا علی نے فرمایا اگر میرے شیعوں میں مجھے کوئی خاص بات ملی تو یہ کہ میں نے جب بھی ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا. مرتد یعنی کافر کی بدترین قسم، دین سے پھرا ہوا. یہ مولا علی فرما رہے ہیں، اور فرماتے انہیں آزمایا تو 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا. اگر انہیں چھنی میں چھانا تو کچھ بھی نہیں بچا، سارے کے سارے نکل گئے. پھر فرماتے عرصہ گزر گیا، وہ لوگ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعان علی ہے. اور سنو فرمایا
انما شیعۃ علی من صدق قولہ وفعلہ، علی کا شیعہ تو وہی ہے جو علی کے قول کو اور فعل کو مانے۔ کیا قول و فعل ہے؟ 24 سال علی نے مدینے میں ابو بکر و عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں اپنا امام مانا۔ لگاؤ نعرہ حیدری زور سے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں میرا شیعہ تو وہ ہے جو میرے قول اور فعل کی تصدیق کرے۔ اب علی نے 24 سال ابو بکر و عمر و عثمان کی اقتدا کی۔ جب حضرت عثمان پہ حملہ ہونے لگا، حسن و حسین کو دروازے پر کھڑا کیا کہ خلیفہ کی حفاظت کرنا، خبردار کوئی بلوائی اندر نہ جانے پائے۔ یہ علی ہے۔ پھر فرمایا ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں محمد بن حنفیہ، جو 80 سندوں کے ساتھ صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں میرے آقا، میرے والد حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے حتی جلدتہ حد المفتری، میں اس کذاب کو 80 کوڑے ماروں گا۔ تو حقیقی مولائی ہم ہیں، وہ چاندی کے چلم میں گانجا پھونکنے والا نہیں جو صحابی رسول پر تبرہ کرتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ آئے دن اسی موضوع پر تقریریں ہو رہی ہیں، جہاں دیکھو یہی مسئلہ گرمایا ہوا ہے۔ ایک ہی بار آر پار لگاؤ، ممبئی کے دیونار میں یا آزاد میدان میں یا جھولا میدان میں ایک اسٹیج، جتنے بھی کالے پیلے ہرے نیلے موسمی اور محرمی یہ مینڈک ہے صحابہ پر بھونکنے والے خارج زدہ کتے، سب ایک طرف آؤ۔ ممبئی سے لے کر آذربائیجان، حوزہ علمیہ ایران تک تمہارے جتنے مجتہدین ہیں سب کو بٹھاؤ، ایک اکیلا کلیم حنفی آئے گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم قیامت کا دن تو آ سکتا ہے، وہ دن کبھی نہیں آ سکتا جب تم ہم سے مناظرہ کر لو۔ کہتے ہیں ان کو علی سے محبت نہیں ہے، جب جس کا دن ہے ہم منائیں گے۔ سال بھر ہم اہل بیت پاک کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بار بار صحابہ صحابہ کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے یہاں گھڑی نکال کے رکھی ہے، شاعر صاحب اٹھا کر بھاگنے لگے، کیا چلائیں گے؟ مفتی صاحب کا جبہ، مفتی صاحب کی ٹوپی، مفتی صاحب کا چشمہ نہیں، گھڑی گھڑی اہل بیت پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، حملہ صحابہ پر ہو رہا ہے، اس لیے صحابہ صحابہ کیا جا رہا ہے۔ آئی کہ نہیں سمجھ میں؟ حملہ صحابہ پر ہو رہا ہے، اس لیے صحابہ صحابہ کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ان کو صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ یہ جلسہ کس کے نام کا ہے؟ امیر معاویہ، اور کس کے زیر سایہ کرم ہے؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی کے لیے جو القاب اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، پوسٹر بنانے والوں نے وہی لکھے ہیں، پڑھ کر سناؤں؟ اس کو پڑھنے میں اچھے اچھے پیر صاحبوں کی ٹوپی نکل جائیں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں مینار قصر رضا تو ہے بہت بلند، تم اس کے پہلے زینے پر ہی چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم حدائق بخشش ہی پڑھ کے بتلا دو۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کو، جو پیر لوگ، یہ 2 نمبر کے جو پیر ہیں منگل سے پہلے والے، مولوی احمد رضا کہتے ہیں بدبختو ذرا اعلیٰ حضرت کی اردو عربی فارسی دیکھ لو، سمجھے؟ حالت خراب ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے حضرت مولائے کائنات کے القاب میں؟ آج تم علی 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 کر کر سمجھتے ہو ہم نے محبت کا حق ادا کیا، ایسے ہوتی ہے محبت۔
آج کا جلسہ ہے امیر معاویہ کے شان میں، زیر سایہ کرم کس کے؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی کے القاب کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سنو، شمع شبستان ولایت، آل مصطفیٰ کی جڑ، شاخ مصطفیٰ، المرتضیٰ، محبوب خدا، مطلوب مصطفیٰ، سید الابرار، قاتل الکفار، بالا منزلت، والا مرتبت، برادر احمد، خلیفہ امجد، حرز الاسلام، شہر زرغام، طاہر اطہر، آتر اکرم، آفتاب مکارم، آفتاب بنی ہاشم، صاحب رائے ثاقب، صاحب فکر صاحب، اسد حیدر، زیغم غضنفر، بازوی مصطفیٰ، شیر خدا، سب شکن، شمشیر زن، تیر افغن، ابر سخاوت، بحر کرامت، ہادی کریم، ہادی صراط مستقیم، ماہ روئے گل عزار، گل روئے ماہ رخسار، جناب آسمان قباب، نوشہ بزم عرفان، سرکار والا اقتدار، مولا مشکل کش، جناب عرفان معاب، مولا و مددگار، دافع بلا و مکروہات، قسیم النار، اسد اللہ الغالب، قرآن ناطق، قلب الارشاد بالاصالہ، الوحید الشہید، موحد و موقن و ملہم، طیب و ذکی، طاہر و نقی، نور بار، اللہ کے غالب شہر، کافر کش، حاجت روا، مومن پناہ، اسد ذوالجلال، وزیر سلطنت زیری، وزیر مصطفیٰ، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخو الرسول، زوج البطول، امام الواصلین الى رب العالمین، شہر حق، اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت، دافع اہل رفق، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت، امیر لاپتہ، زور بازوی نبی، طلیق الوجہ، بہیج القلب، فدائے مصطفیٰ، عدو کفر، علوی سنت، شمع بزم، تیغ رزم، کوہ حزم، کان حزم، برادر مصطفیٰ، قسیم جناح، قاسم کوثر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مولائے کائنات، سیدنا الامام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ کچھ سمجھ میں آیا جو پڑھا؟ کچھ نہیں؟ اچھے اچھے علامہ کے طوطے اڑتے اور اس کو مولوی احمد رضا کہہ رہے ہو، جس کے سامنے بڑے بڑے طواغیتے دیاونا اور اہل حدیث اور روافظ کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، وہ امام احمد رضا۔ دیکھو اس طرح تعریف ہوتی ہے بزرگوں کی۔ خبیثو تم سمجھتے ہو ہم کو اہل بیت پاک سے پیار نہیں ہے؟ تم ہو کون جو ہم تمہیں پروف دیتے پھرے؟ ہمارا ایک ہی کہنا ہے، اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، دونوں کا دامن تھامو، اہل بیت اور صحابہ۔ فیصلے کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، لیکن نہیں مان رہا ہے۔ پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھا، قوالی سن لیا اور الٹے سیدھے گنجیڑیوں کے ساتھ رات میں کھڑے ہو کر شیعہ ذاکرین کے بیان سن لیا، نوحہ خانوں کے بیان سن لیا، جذباتی بیان، اور اس کو لگ رہا واقعی اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، امیر معاویہ نے جنگ کی ہے جمل اور صفین میں، اہل بیت کا حق چھینا ہے۔ ارے تجھے کون کہہ رہا ان مسائل میں پڑھنا؟ جب حضرت علی کا وصال ہوا، حضرت امام حسن خلیفہ بنے، 5ویں خلیفہ۔ 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ میں 40,000 عرب کے نوجوان گردن کٹانے کو تیار تھے، ان کا کام تھا امیر معاویہ سے جنگ کر کے ان کی حکومت کو ختم کرتے، لیکن نہیں، امیر معاویہ کو انہوں نے اپنی خلافت دی اور پوری زندگی ان سے وظیفہ لیتے رہے، اور امام حسین نے ان سے باقاعدہ بیعت کی ان کی۔ بتاؤ حسین کبھی باطل کی بیعت کریں گے؟ جب بات یزید کی آئی تو حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بات امیر معاویہ کی تھی۔ تم ثابت کرو کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ یہ کہاں سے اٹھا کے روایتیں لاتے؟ ایک صاحب تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے سامنے امیر معاویہ جا رہے تھے، کندھے پر یزید تھا، حضور نے دیکھ کر فرمایا
کہ جنتی کے کندھے پر جہنم. تو میں نے کہا اسی بہانے تو نے حضرت امیر معاویہ کو جنتی تو مان لیا. یہ روایت کہاں ہے؟ دکھاؤں گے. خدا کی قسم ہماری 6 بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، تمہاری 4 الکافی، الاستبصار، من لم یحضرہ الفقیہ اور تہذیب الاحکام اور 11واں اللہ کا قرآن، ان میں سے کہیں بھی روایت دکھا دو تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا. گھر میں بیٹھ بیٹھ کے گڑتے ہو کچھ نہیں ملا. تو ایک پیر صاحب کہہ رہے معاویہ نام ٹھیک نہیں تھا. بولے کیوں؟ بولے لغت میں، بہت نئی بات بتا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں 100% صحیح. لغت میں معاویہ کا معنی ہے وہ کتیا جو یاروں کے ساتھ مل کر بھونکتی ہے، یا لومڑی کا بچہ. تو لغت میں اگر معنی برا ہو تو نام نہ رکھے جائیں. اگر اس کا اصطلاح میں نام معنی اچھا ہو، عرف میں معنی اچھا ہو، یا اس کے لغت میں دوسرے معنی اچھے ہو تو نہیں رکھنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ سے اتنی دشمنی ہے کہ لغوی مطلب کو لے کر امیر معاویہ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو پھر آؤ، اس گھر کو آگ لگ گئی اسی گھر کے چراغ سے. ان کے امام بتاتا ہوں میں. پہلے مولا علی ہے، پھر امام حسن حسین، امام زین العابدین. 5ویں نمبر پہ ان کے امام کون ہے؟ امام الباقر. کون ہے؟ کیا مطلب ہے باقر کا؟ گائے. لغت اٹھا کر دیکھو، لغت میرے گھر کی تھوڑی. کیا مطلب ہے الباقر کا؟ تو بھائی بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہو گھامڑو. اچھا پھر 6 نمبر کے ان کے امام ہیں. ہمارے بھی امام، ان کے کاہے کے امام؟ 6 نمبر کے یہ جن کو امام مانتے ہیں امام جعفر. الجعفر کا مطلب ہے بہت دودھ دینے والی اونٹنی. اب کوئی کتے کا بچہ اگر امام جعفر پر بھونکے گا تو رافضی تو نکلے نہ نکلے کہیں دبک کے بیٹھا رہے گا کال کوٹری میں. کلیم حنفی آگے آ کے اس خارجی کتے کا جبڑا پھاڑے گا. ہم کو سب کا دفاع کرنا آتا، اہل بیت اور صحابہ دونوں کا. اچھا محرم میں علم لگاتے ہیں، دیکھا دیکھی یہ بھی لگا رہا ہے یہ دوگلا سنی. یہ رافضیوں کے ریال پہ رال ٹپکانے والا گنجیڑی یہ بھی علم لگا رہا. عباس کا علم. عباس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو، برا منہ بنانے والا، گندا گندا منہ بنانے والا، یہ عباس کا معنی. عبوسیت. تو اب کوئی کہے گا کہ اس وجہ سے یہ نام نہیں رکھنے چاہیے یا ان کی ذات پہ حرف آتا نہیں. اگر معاویہ نام میں خرابی ہوتی تو حضور کی ایک عادت کریمہ تھی کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا تو سرکار اس کے برے نام کو بدل کے اچھا نام رکھتے. حضرت عمر کی بیٹی آئی، ان کا نام آسیہ تھا. سرکار نے فرمایا انتی جمیلہ، تو خوبصورت ہے، کیونکہ آسیہ کا معنی گنہگار کے ہے. سرکار جب مدینے میں آئے، مدینے کا نام یثرب تھا، بیماریوں کا گھر. اللہ کے رسول نے اسے بدل کر مدینہ رکھا اور فرمایا کوئی غلطی سے یثرب کہے تو کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ اسے مدینہ مدینہ کہنا چاہیے. اور معاویہ نام صرف سفیان کے بیٹے کا نہیں تھا جن کا آج عرس ہے، بلکہ حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ ہے. حضرت امام حسن کے بھتیجے کا نام بھی معاویہ ہے. اور جب حضور مدینے میں آئے تو مدینے کے اوپری حصے میں سرکار نے نماز ادا کی. مسجد کا نام تھا بنو معاویہ. سرکار نے وہاں نماز پڑھی اور 3 دعائیں کی. یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، کئی کتابوں میں ہے. سرکار کے سامنے اس نام کی مسجد آئی. اگر یہ نام خراب ہوتا تو حضور بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ اور سنو، امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، پڑھنا لکھنا آتا پیر صاحب کو بھی پڑھنا نہیں آتا، مریدوں کو بھی پڑھنا نہیں آتا، خالی قوالی لگا دو اور چلم کے دھوئیں اڑاؤ اور اسی میں ناچو گاؤ، جنت ان کی کنفرم ہو گئی. بتاؤ، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ دین سے مطلب، نہ مسجد آباد کرنا ہے، نہ بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے. خدا کی قسم یہ نام نہاد مولائیت کا فتنہ بہت برا فتنہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. سنیے،
اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب نہ ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو، بڑے عالم کے پاس جاؤ، الحمدللہ علماء اہل سنت کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہے۔ صرف لے کر بیٹھ کر اچھا ایسا دل میں بغض مت پالو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے لیے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ تعالیٰ کو برا کہا، اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اب معاویہ نام سنو، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صرف یہی ایک معاویہ نام کے صحابی نہیں تھے، 32 صحابہ ایسے گزرے ہیں، 32 صحابہ جن کا نام معاویہ تھا۔ رسول اللہ نے بدلا کیوں؟ اور تم کو ایک ہی معنی نظر آیا؟ یاروں کے ساتھ مل کر بھونکنے والی کتیا، لسان العرب اٹھا کر دیکھو، المنجد اٹھا کر دیکھو، عربی لغات اٹھا کر دیکھو، پیر صاحب کو زیر زبر نہ ہو تو اردو پڑھنی نہیں آئے گی، عربی پڑھنا کب نصیب ہوگا؟ معاویہ نام کے کئی معنی ہے، ایک معنی ہے وہ شیر جو پورا ایسا پھاڑے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر۔ معاویہ اس پتھر کو کہتے ہیں، جب آپ گاؤں جاتے ہیں تو کلومیٹر کا پتھر ہوتا ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے، منزل تک پہنچانے والا پتھر، جوان مرد، بازو لڑانے والا، پنجے موڑنے والا، معاویہ کا مطلب 30 برس کی عمر تک پہنچنے والا۔ اور علامہ ابن منظور افریقی فرماتے ہیں جب رات اپنی زلفوں کو آسمان پر پھیلا دیتی ہے اور جب رات کی تاریکی چھٹنے لگتی ہے تو ایک ستارہ آسمان دنیا پہ نمودار ہوتا ہے۔ صبح کے وقت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ کتے بہت شور مچاتے ہیں، صبح کے وقت زور زور سے بھون بھون کرنے لگتے ہیں، وہ ستارہ جب نکلتا ہے تب کتے بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام معاویہ ہے، اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ خدا کی قسم کیا نام ہے! صبح جو ستارہ نکلتا اس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اور یہ رافضی کتے اور ان کا جھٹن کھانے والے یہ نام نہاد مولائی یہ بھی امیر معاویہ کے ذکر پر بھون بھون کرنے لگتے ہیں۔ اور میں تو بولتا ہوں یار مجمع لگا ہے، اسٹیج ہے، عالم ہے، آؤ نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کو نہیں بولے بہت مارتے، سنی لوگ بہت جلالی رہتے، بریلوی لوگ چھوڑتے نہیں۔ ارے کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں، کچھ کرو گے؟ بھائی کوئی ہے کہیں چھپا ہوا، چھپ کے اماں خالہ کے سر کا سن رہا ہوگا، تم ایسے مجھے بلاؤ نا، ون مین انشاءاللہ میں اکیلا ہوں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، اب ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں، اور ایک روایت لے کر آتے ہیں اور سنیوں کو ورغلاتے ہیں۔ مسند ابو داؤد طیالسی کتاب کا نام ہے، مسند ابو داؤد طیالسی، اس میں ایک روایت ہے، پیر صاحب بہت سناتے ہیں، بہت سی خانقاہوں کے اندر ابھی رافضیت کے کیڑے لگ چکے ہیں، ایران جانا آنا زیادہ چالو ہو گیا، پیسے ملنے نذرانے، جیبیں گرم ہے، اور جاہل مریدوں کا کیا، وہ تو پیر صاحب کو شیخ سعدی نے صحیح کہا، پیر اڑتا نہیں ہے، پیر نمی پرند مریداں پرانند، مرید لوگ اڑا دیتے، ارے ہمارے حضرات کیا کرامتی ہے، کیا کرامتی ہے ہمارے حضرت۔ بولا کیا کرامتی ہے رے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے، بتاؤ اتنے بڑے کرامتی ہیں پیر صاحب۔ تو پیر صاحب لوگ آج کل ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ابن عباس سے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، جواب دینا میرا کام، اعتراض کرنا تیرا کام، گستاخی کی اجازت نہیں ہے، اعتراض کر جواب دوں گا، زیادہ دیڑ بنے گا تو پھر چیر دوں گا۔ میں مسجد کا مولانا نہیں ہوں، میرے مسلح کو خطرہ یا میرے مکتب کو خطرہ، الحمدللہ سیلف ڈیفینڈ ہوں، اور تم جیسے کئیوں کو پال سکتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ حدیث ہے، ابن عباس گئے، حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو حضور نے کہا معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ ابن عباس گئے، آ کر کہا اے اللہ کے رسول معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔
تو اللہ کے رسول نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ فی الدنیا، اللہ معاویہ کا دنیا میں پیٹ نہ بھرے۔ اب ان لوگوں کو یہ چوہوں کو ہلدی کی گاٹھ مل گئی اور پوری کرانہ کی دکان کھولنے چلے، دیکھو اللہ کے رسول نے بددعا دے دی، بددعا دے دی۔ تجھے دعا، بددعا، کلمہ شفقت اور کلمہ رحمت میں کیا فرق معلوم ہے؟ حدیث پڑھنا پڑھانا اتنا آسان ہوتا تو یہ جتنے 8 رکعت پڑھنے والے گوگل کے مقلد ہیں یہ سب تو امام بخاری کے برابر کے محدث ہو جاتے۔ ہاں بے، آج یہ حدیث سمجھاؤں؟ پکا؟ پیچھے والوں کچھ دشمنی ہے مجھ سے؟ یہ حدیث لاتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے معاویہ کو بددعا دی تیرا پیٹ نہ بھرے۔ پہلی بات سن لو، حدیث آپ نے بتائی کہ ابن عباس نے آ کر دیکھا معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، آ کر کہا یا رسول اللہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو حضور نے کہا اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے دنیا میں۔ یہ بے شک حدیث صحیح ہے، لیکن تم نے اسے بددعا کیوں سمجھا؟ پہلی بات، کیا ابن عباس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ حضور تمہیں بلا رہے ہیں؟ تم خود دکھا دو، اللہ کی قسم تم تمہاری کتاب سے دکھا دو، تمہارے وزن کے برابر میں تمہیں روپے پیسے دوں گا۔ یہ روایت تم اپنی کتاب میں یہ دکھاؤ ابن عباس نے کہا ہو، ورنہ معاویہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ چپل چھوڑ کر ادھر سے آئے، حضور کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاویہ یہاں سے جاؤ اور وہ چیز دلاؤ۔ امیر معاویہ دوڑے، وہ چیز دی، واپس آئے، سرکار نے کہا معاویہ چپل کیوں نہیں پہنی؟ معاویہ کہتے ہیں یا رسول اللہ چپل ادھر تھی، آپ نے فرمایا معاویہ یہاں سے جاؤ، میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، اللہ کے رسول حکم دے یہاں سے جاؤ، تو میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ تمہاری ماں تم پر روئے، او گوونڈی کے رافضیوں، تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم کرے۔ خبیثو، جو معاویہ رسول اللہ کے ارشاد پر اپنی چپل چھوڑ دے، ننگے پاؤں چلے جائے، اگر ابن عباس کہتے نبی نے بلایا تو کیا معاویہ نہیں جاتے؟ ضرور جاتے، لیکن ابن عباس نے کہا نہیں۔ اچھا پھر تم نے اسے بددعا سمجھا کیوں؟ یہ تو دعا ہے، اور میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں یہ تو دعا ہے۔ حج کے موقع پر حضور کی بیوی ام صفیہ بنت حیی بن اخطب کو مہینہ شروع ہوا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث لکھ لو، بہت حدیث نمبر نوٹ کرتے ہو نا آپ لوگ، حدیث نمبر نوٹ کر لو۔ حدیث نمبر ہے بخاری کی 6157۔ کتنی؟ حضرت صفیہ کو مہینہ شروع ہوا تو حضور نے فرمایا تیرا حلق خراب ہو، تو بانجھ ہو۔ کیا نبی اپنے بیوی کو بددعا دے سکتے ہیں؟ عرب میں یہ محاورے شفقت کے لیے اور محبت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ابو ذر سے نبی نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، ام سلیم کی بیٹی سے کہا تیری عمر نہ بڑھے۔ یہ سب حضور کے شفقت والے جملے ہیں جو ہماری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اگر یہ بددعا ہے تو سن لو، چلو تمہاری مان لیتے ہیں۔ اول تو ابن عباس نے کہا نہیں، دوم یہ بددعا ہے نہیں۔ اگر بددعا ہے تو چلو آؤ، اگر نبی کسی کو بددعا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بخاری مسلم شریف، کون سی کتاب؟ مسلم شریف، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حدیث نمبر ہے 6622۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انما محمد بشر یغضب کما یغضب البشر وانی قد اتخذت عندک عہدا لم تخلفنیہ فایما مؤمن آذیتہ او سببتہ او جلدتہ فاجعلها له کفارة وقربة تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ میں محمد ایک بشر ہوں، ایک بشر ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے اور لوگوں کو آتا ہے، تو اگر میں نے کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی کو برا کہا تو یہ چیز اس کے گناہوں کا کفارہ بنا کر گناہوں کو مٹا دے، اور قیامت میں اسے تو اپنا قریبی بنا لے۔ جو رحمت للعالمین ہو
جو اونٹنی پر رحم کھائے، چڑیا پر رحم کھائے، لکڑی پر رحم کھائے، چڑیا کے بچوں پر رحم کھائے، کتوں کے پلوں پر رحم کھائے، وہ اپنے اس صحابی کو جس نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہو، جس کا شجرہ نسب 5 واسطوں میں حضور سے ملتا ہو، جو حضور کا برادر نسبتی ہو، جس کی بہن حضور کے نکاح میں ہو، حضور اسے بددعا دیں گے؟ اگر دی بھی تو دیکھو مسلم شریف 6622 حدیث نمبر، حضور فرماتے ہیں میں نے کسی کو برا کہا تو اے اللہ اس برے کہنے کو قیامت میں اس کے لیے اپنا قرب دے دے، اسے اپنا قریبی بنا لے، یعنی امیر معاویہ قیامت میں اللہ کے قریبی ہوں گے۔ اچھا اگر حضور کی بددعا لگ گئی تو امیر معاویہ جیسا امیر اور پیسے والا اور دولت مند تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو پوری زندگی ماشاءاللہ آسودہ رہے اور کئیوں کے گھر پالتے رہے، اہل بیت کو نذرانے بھیجتے رہے، وہ تو 20 سال گورنر اور 20 سال خلیفہ رہے، 40 سال حکومت کی، اور 66 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہوئے، تو حضور کی بددعا لگی کہاں؟ دوسری بات کہ حضور فرماتے ہیں جو قیامت دنیا میں بھر پیٹ نہیں کھائے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے خوب شکم سیر کرے گا۔ تو حضور کے فرمانے کا مطلب ہے کہ اللہ معاویہ کا پیٹ دنیا میں نہ بھرنا تاکہ قیامت کے دن معاویہ کا خوب پیٹ بھرے۔ حدیث سمجھنے کی تمیز ہے تم کو گھامڑو، اٹھا اٹھا کر حدیثیں لاتے ہو، صحابہ پر اعتراض کرتے ہو، بکتے ہو، سمجھتے تو کچھ ہو نہیں، ٹچے لوگ۔ میں پھر کہوں گا تمہاری حیثیتیں کچھ نہیں ہیں، بیان کے بعد اگر حرکت کرو گے، جانے کے بعد اگر تم کو بہت زور سے مناظرہ آ جائے تو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، سید شمشاد صاحب ہیں، مولانا یونس ہے، عمران مصطفی ہیں، مولانا توکل ہیں، اور بھی کئی تبریز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی مجھے یاد کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے مسلک کا دفاع کرنا اور اس پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینا یہ میرا کام ہے، اور میں ہلکا ہاتھ بھی نہیں رکھتا، 5 گھنٹہ مناظرہ چلنے ہی نہیں دیتا میں، ہاں سیدھا آر پار 10 منٹ میں کھیل ختم۔ وہ ہمارے مفتی صاحب بیچارے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، مفتی اختر حسین صاحب ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، ہاں میں پرتبے عمر فاروق ہوں، وہ پرتبے صدیق ہے، میرا نام کلیم ہے، عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے، شرافت سے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا صدقہ ملا ہے مجھے۔ میں ایک ہی بات کہوں گا آج کے اس جلسے میں جتنے بھی حاضرین سامعین تشریف لائے، خدا کے لیے صحابہ کے معاملات میں زبانیں مت کھولو۔ تم مجھے بتاؤ قبر میں چوتھا سوال یہ ہوگا کہ علی معاویہ میں حق پر کون تھا؟ قبر کا چوتھا سوال یہ ہے۔ اچھا میدان محشر میں تم سے پوچھا جائے گا مال کہاں خرچ کیا، علم کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، یہی پوچھا جائے گا کہ علی معاویہ میں حق پر کون تھا۔ جب ہم اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے تو ہم ان کے جھگڑوں کو آج ڈسکس کر کے ایک کو گرانا، ایک کو بڑھانا، جبکہ خدا کی قسم یہ بات تو خود مولا علی کو پسند نہیں ہے، خود مولا علی کو پسند نہیں ہے۔ تمہاری کتاب ہے حیات القلوب، راوی ہے امام باقر، اور تمہارے نزدیک تو جتنے ائمہ ہیں سب معصوم ہے، مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، سب کے سب خطاؤں سے پاک ہے، ان پر وحی ہوتی ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جو لوگ صفین میں اور جمل میں آپ کے مقابلے میں آئے کیا وہ کافر تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں وہ موحد تھے۔ پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں مخلص تھے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا فما ہم کون تھے؟ تو فرمایا اخواننا کہ وہ ہمارے بھائی تھے، بغو علینا جو ہم سے الگ راستے پر چلے، جن کو مولائے کائنات اپنا بھائی کہہ رہے ہو، اور شیعہ رافضی قوم کو مولائے کائنات مرتد فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ تو وہی ہوگا جو ہمارے قول و فعل کو اپنائے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں جو شیعہ تھے نا وہ تبرعی نہیں تھے۔ تبرعی سمجھتے؟ تبرع کرنے والے، بھونکنے والے، گالی دینے والے، رفض کرنے والے۔ آج جتنے شیعہ ہیں یہ سب رافضی، سب کے سب رافضی، ان کا چھوٹا بڑا، شہری دیہاتی، عالم جاہل، عورت مرد، لنگڑا لولا، ٹیڑھا میڑا، سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے، سب کے سب، چونکہ یہ تبرعی ہے، رفض کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب اس دور کے شیعوں کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتد ہیں،
تو خدا کی قسم آج کے جن کے اندر اتنا غلو آ گیا کہ حضرت علی کو خدا بنا رہے ہیں. ابھی 13 رجب گزری، کیا میرے دل پہ گزرتی ہے، مولا علی کے پیدائش میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے آپ نے منا لیا، فاتحہ کی، اصالِ ثواب کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن جو سنی نوجوان کیک لا کر کاٹ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالی دے رہے ہیں، ایک وہ چادر چور اجمیر شریف کا جس کو کاٹو تو کتے کے پلے کے اندر سب خیرات کا خون نکلے گا، پورا کے پورا قوم کو لوٹا ہوا کھسوٹا ہوا، گیٹ میں انٹری ہوئی نہیں کہ یہ میرا بندہ، یہ میری چادر میں آئے گا. ہجڑوں کو بھی امامے باندھے جا رہے ہیں. یہ بمبئی کی جتنی ٹک ٹاکر آنٹیاں ہیں خوب نقلی سونا پہن کر اچھلتے رہتی ہے، ریل بناتی ہے، ان کو بھی اجمیر کے مجاور لوگ خوب مزے سے لے کر جاتے ہیں. تمہارے گوونڈی میں بھی بہت ساری ایسی آنٹیاں ہیں، بڑا شوق آیا ان کو، کہیں پھسل گئی تو فریکچر ہو جائیں گی، خواہ مخواہ سمجھتی نہیں ہے، اس عمر میں اللہ اللہ کرنا چاہیے کہ انسٹا پہ ریل بنانا چاہیے. تو یہ جتنی آنٹیاں ہیں مجاور صاحبان ان کو لے کر جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ سارے جتنے مجاور ہیں، چور اچکے صحابہ پر بھونکنے والے، حرام کا کھانے والے. ایک سرور چرسی کا بیٹا کامران چرسی آیا اور کہتا کل خطا کل گناہ معاویہ ثم معاذ اللہ. میں کیا کہوں، ایسے بدبخت پیدا ہو گئے. میں نے پہلے ہی کہا اللہ کے عزت و جلال کی قسم، امیر معاویہ کا گستاخ اگر حتیم کعبہ میں کھڑا ہو، سر پر اللہ کا قرآن رکھے اور اللہ کی عرش و کرسی کی قسم کھا کر کہ میں سنی ہوں، اسے سنی مت ماننا. وہ رافضی ہے، اس لیے کہ سنی وہی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ سے، اہل بیت پاک سے محبت کرے. سمجھ گئے اچھے سے؟ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک اعلان پر. آپ سب کے پاس تو ماشاءاللہ موبائل ہوگا ہی، واٹس ایپ پہ جائیے گا. واٹس ایپ پہ جانے کے بعد واٹس ایپ میں چیٹ کے بازو میں، کال کے بازو میں اپڈیٹس میں اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن آتا ہے، صرف اور صرف ایس جے لکھیے. میرے چینل کا نام آئے گا سنی جمیعت الاحناف جسے میں آپریٹ کرتا ہوں. اس پہ کلک کیجئے، اسے فالو کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس کی لنک کو تمام سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے. اس میں تمام باطل فرقوں کی مفت میں دھلائی ہوتی ہے اور طبیعت سے رگڑا لگایا جاتا ہے سب کا، اور حوالوں کے ساتھ میں، کوئی بات ہوا میں نہیں کی جاتی. اس چینل کو ضرور فالو کریں، اپنے دوست احباب کو اس چینل سے جوڑیں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی پڑھنا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ.